نہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی, وہ کہہ رہی تھی میں ویسے ہوں. چلو پہلا اسٹیپ ہو گیا. اب اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے. ایک تو ہم نے سب نے کمیشن کو, اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کو ہم نے پورا اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے ہم نے کہ کمیشن جب بن جائے گا تو اس کمیشن میں کوئی بندہ آ کے تو ارشد شریف کے نام پہ اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کی کوشش نہ کرے. دیٹ کمیشن شوڈ ناٹ بی یوز فار دی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آف سم پیپل, جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا. اور ان تمام لوگوں کو اس کمیشن میں بلایا جانا چاہیے جن پر ارشد شریف کی فیملی کا الزام ہے اور ہمارا بھی الزام ہے. کیوں جی؟ ایگزیکٹلی, یہ ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں بھی اگر یہ آگے چلتا ہے کیس تو ان کی فیملی کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے. نہیں ہم میں نے تو شعیب رزاق صاحب سے کہا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. انہوں نے خود ان سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ پارٹی بنائیں. میں نے تو ان کو ایسا ہی ہے. دیکھیں انیشلی ہمارے مطلب آج جو آرڈر آیا اس کے مطابق ہمیں وی شوڈ اپروچ تھا اور دے آر مور دین ولنگ. عمران بھائی ظاہر ہے مطلب اس میں ایک فیملی کس کرب سے گزر رہی ہے کہ 1.5 سال سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اور اگر آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور عدالت اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو دے شوڈ بی آن بورڈ. آف اینڈ آن آواز اٹھاتے ہیں لیکن پھر نہیں سنی جاتی, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ میری عید کے ملاقات میں ٹھیک ہے, چلو بس ٹھیک ہے. سر آج سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب نے سارے صحافیوں کو اکٹھا کر دیا جو آج عدالت میں ماحول نظر آیا. میر صاحب میں آخری دفعہ کورٹ میں بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا, ہائی کورٹ میں یہ حوالے میں. آج اس کے بعد میں آج آیا ہوں اور وہ بھی ارشد شریف کے لیے ہی آیا ہوں دوبارہ. دیکھیں ارشد شریف صاحب کے مسئلے پہ صحافی جو ہیں وہ پہلے سے ہی مطلع تھے, لیکن ہم انتظار کر رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا. آپ سپریم کورٹ اس کو نوٹس لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب سپریم کورٹ کچھ کر رہی ہے تو ہم ذرا انتظار کر لیں. پھر کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ کینیا بھی گئی, وہ واپس آئی, اس نے رپورٹ جاری کر دی. اتنی لمبی چوڑی رپورٹ تھی, تھا اس میں کچھ بھی نہیں. اب پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی جی کہ ارشد شریف کا کیس لگائیں, تو وہ نہیں لگا رہے. تو وہاں پہ معاملہ اور ہے. ہم نے یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست کی, وہاں پہ معاملہ اور ہے. تو ہم ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ پہلے بھی کٹھے تھے, ہم نے پہلے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی, جسٹس فار ارشد شریف, آج بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آج آپ کو بہت سے لوگ کٹھے نظر آ گئے. یہ صرف یہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت وہ کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت سے سرپرائز ملیں گے. یہ سر صرف ارشد شریف صاحب کی حد تک کٹھے ہیں یا باقی معاملات میں بھی کٹھے نظر آئیں گے؟ ہاں جی مالک صاحب آپ بتائیں گے. نہیں کوئی دیکھی ہے میرا خیال ہے جو بھی جرنلسٹ کا کامن کاز ہے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین ہماری آپس میں سارے دوست ہیں, ہر معاملے پہ ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے, لیکن سب مطلب یہ نا ڈفرینس آف اوپینین کہتے ہیں نا, ڈفرینس آف اوپینین اور دشمنی دو مختلف چیزیں. اور اس بات میں تو کوئی بحث ہی کوئی نہیں ہے نا کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کیا ہے اور کیا ہے. ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں, ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, لیکن ذاتی تعلق بھی چھوڑ دیں. اگر شاید بھی کوئی جرنلسٹ بھی ہو تو وہ تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو آپشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں. جرنلسٹوں کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت نہ کریں. ہماری حفاظتیں یا ہم دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کی کرنی ہے یا عدالتوں نے ہماری کرنی ہے, تیسرا کوئی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز کو ضرور ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے کمیشن کا, یہ ارشد شریف تک موجود ہے. اس میں اور کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی کہ صحافیوں کی سیفٹی, وہ سارا مٹی پانے والا کام ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے. وہ جو صحافیوں کی سیفٹی ہے وہ بھی آج کل ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ہمارا صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ ہم جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کا کوئی ایکشن فورم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ایشو ہے, اس کو ہم اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگر ارشد شریف کے قاتلوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کی صحافی برادری کو یہ ملے گا کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی صحافی کو قتل کرنے کی سازش تیار کرے گا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ارشد شریف کے معاملے میں ہم پکڑے گئے ہیں تو آئندہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے.
اس میں ایک چیز کلیئر کرنا ہے, صرف کمیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم کسی کو ابھی بلیم نہیں کر رہے. ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم کمیشن میں جا کے کہیں گے, جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ جا کر کمیشن میں دے گا. یا ہم نہیں کہنا چاہتے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, مجھے پتا ہے, میر صاحب کو پتا ہے, سمی بھائی کو پتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں سب لوگ بہت ساری چیزیں. ہم کسی کو بلیم کر ہی نہیں رہے, کہہ ہی نہیں رہے. ہم صرف یہ ایک پروفیشنلی ایک لیگل ہیلپ مانگنے کے لیے آئے. کمیشن بنے گا, ساری چیزیں اس کے اندر جو جو جس کو پتا وہ رکھتے ہیں. اس میں ایک اور بات ہے, ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم عدالت کو اسسٹ بھی کریں گے اور عدالت سے ڈائریکشن بھی لیں گے کہ ٹی او آرز اس طرح بننے چاہیے, کیونکہ ٹی او آرز نہیں بنیں گے تو افیکٹولی جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی جگہ تک پہنچنا ہے نا تو ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہم اسسٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈ تو کرنا ہے عدالت نے, ہم نے عدالت کو اسسٹ بھی کرنا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ان دی بزنس آف بلیمنگ پیپل. ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں 2 ایشوز ہونے چاہیے, پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ کیا دباؤ تھا اور پاکستان کن حالات میں اس نے چھوڑا. بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں شہید ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ 2014 میں جو میرے پہ حملہ ہوا تھا اس پہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اور اس میں جو ان کے وکیل تھے وہ یہ شعیب رزاق صاحب تھے. اور اس میں پہلے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں ہیئرنگ ہوتی رہی, پھر آخری جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی. تو آج دوبارہ جو ہے وہ میں اور مالک صاحب اور کاشف باجی صاحب اور عمران ریاض صاحب اور سمی صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں, آج ہم دوبارہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی انکوائری کی جائے. اور ہمارا وکیل وہی شعیب رزاق صاحب ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ شعیب رزاق صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 2017 میں. میری صاحب آئی ہیو کوسچن سر. کوسچن یہ ہے کہ ارشد صاحب کا ایک واقعہ ہو گیا, وہ بھی یہاں پہ آتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ انکوائریز ہوں, انویسٹیگیشنز ہوں اٹیکس کی, لیکن ان کا واقعہ ہو گیا. اب خدا نخواستہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کام کریں؟ دیکھیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ان کو اس ہٹ لسٹ کا پتہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا, یہ بالکل نہ سمجھے کہ جناب اس ہٹ لسٹ میں کیونکہ کسی کا نام شامل ہے تو اس لیے جناب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہاں پہ ارشد شریف کے قتل کا کمیشن بن جائے تو ہم بچ جائیں گے. لیکن ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف ارشد شریف کے لیے انصاف لینا ہے. اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. لیکن وہ جو جس ہٹ لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ہٹ لسٹ میں شامل جو صحافی ہیں اور جو دیگر بہت سے لوگ ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن, ان کی سیفٹی کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے. اس میں ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ صحافیوں کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ایشو پہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی اینکر جو ہے وہ اس پہ ایک ایکشن فورم بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے, پہلے وہ سیاسی جماعتوں میں استعمال ہوتی تھی, اب وہ میڈیا میں بھی استعمال کی گئی. پہلے میڈیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ان کے گروپ بنائے گئے. اب ان گروپوں کو جو ہے وہ ٹی وی اینکرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ٹی وی اینکر کو ٹی وی اینکر کے خلاف استعمال. ابھی دیکھیں نا, کل پرسوں ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے مجھے کسی نے اس کا کلپ بھیجا ہے کہ جی یہ تو صحافی ہے ہی نہیں ہے, جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ صحافی ہے ہی نہیں ہے. ہمیں آج جو ہے نا, آج ایشو کو ارشد پہ رکھنا, ہمارا مسئلہ یہی ہے. پھر ہم 4 ایشو دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. آج سمپلی ارشد کا ایشو ہے, ارشد پہ فوکس کریں گے. مالک صاحب, اس میں 500 مسئلے چلتے رہیں گے, ہو جائے گا ریزالو. ہمارا ایک کیس اور بھی چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کہا نا کہ ٹی او آر اور کن حالات میں ارشد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. ہمارا یہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں. سمی بھائی بہتر جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کا کیس, اور اس پہ وہ بڑا امپورٹنٹ, اس میں آئی تھنک وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کیس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر ایک وقوعے کی ہوئیں اور اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح دباؤ ڈالا گیا, یہ سسٹم, یہ ایک ویپن ہے بہت خوفناک جس کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ویپن نہیں ہوتا تو شاید ارشد شریف کو پاکستان سے جانا بھی نہیں پڑتا.
وہ بڑی اچھی طریقے سے کنکلوژن 18/12 پٹیشن ہے وہ ارشد شریف کے نام سے ہی ہے وہ عمران ریاض میں اور ارشد شریف اور تینوں کی محیط پیزادہ petition بھی ہے لیکن اس کا جو پہلا ٹائٹل ہے نا وہ ارشد شریف نے ڈالا تھا اچھا میں 18/12 اس اپڈیٹ میں اگر دے دوں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں اس میں امائکس بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور وہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آر جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورہ بی بی کیس کے بعد، لیکن اگر آپ ملٹیپل ایف آئی آر درج کر بھی لیتے ہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک ہوگی اور ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلے گا اس کا. اس پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن دینے والی ہے. تو ٹی او آرز کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کیس محسن اختر کیانی صاحب سے لے کے ادھر مرج کر دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری، کیونکہ شعیب رزاق صاحب آئے تھے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی تو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ عدالت میں کہا کہ یہ کیس اگر میں ابھی اس کے ساتھ مرج کروں تو یہ جو میں ابھی سن رہا ہوں نا یہ سب مجھے چیف جسٹس کے پاس واپس جانا نہیں پڑے گا. اس کیس کا ڈیسیجن ہمیں اس کمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا بعد Yes, میں. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بات ایسی کوئی وجہ کیا تھی اس میں جب ارشد شریف کا جو پہلا پٹیشن تھی نا جس میں جستے کاکی کو یہاں لانا تھا اس میں بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی فیملی کے بیاف پہ. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو کوشش یہ کر رہے تھے نا، دیکھیں نا کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو کہ آج ہم اس پٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک آپشن کیا تھا کہ جو پرانی پٹیشن لگی ہے جس کی ایک پریئر 10 میں سے ایک پریئر ایسی ہے کہ جوڈیشل کمیشن لگایا جائے، تو اگر فار ایگزامپل آج آپ بیٹھے ہو گئے ہیں تو میری تو انرجی بڑھ گئی ہے نا. اس وقت میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، ہم کیا کریں، تو ہم پرانی پٹیشن پہ ریلائی کر رہے تھے کہ پریئر نمبر 6 پہ جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے اس کو بھی شامل کر لیں. آپ تگڑے ہو جائیں ہم باقی لوگ بھی آئیں گے آپ کے پیچھے. میری بڑی وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ کامن کوز پہ آ رہے ہیں نا. ہم دیکھیں نا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، کوئی برا سا ایف8 میں کوئی غلط بندہ کتا بھی مار دینا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. 1.5 سال سے آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور پروسیکیوشن انٹرسٹڈ نہیں ہے.